بہائیت کے بارے میں آپ نے پوچھا، میں تھوڑا سا پس منظر بتاتا ہوں۔ عالمی استکباری قوتیں چونکہ حقیقی اسلام سے انہیں ججک اور خوف ہے، اور چونکہ اسلام عام انسان کی فلاح و بہبود چاہتا ہے، مظلوموں کا ساتھی ہے، اور استکباری قوتیں چونکہ انسانیت کا استحصال کرتے ہیں، اور اس لیے ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ دین اسلام ہے۔ اب اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مختلف سازشیں اور مختلف ہتھ کنڈے اپنائے ہیں۔ من جملہ ان سازشوں میں ایک وہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں انہوں نے مختلف فرقے بنانے کی کوشش کی ہے۔ خاص کر سن 1800 کی جو صدی ہے وہ نئے مذاہب کے وجود میں آنے کی صدی ہے۔ اگرچہ پہلے سے بھی اسلام میں مختلف فرقے، مختلف مذاہب موجود ہیں، لیکن جب پوری دنیا پر برطانوی استعمار کا تقریباً ان کی حکومت تھی، اور مشہور جو دنیا کے مشہور علاقے بر صغیر اور اس طرح افریقی بعض ممالک پر تو انہی کا سیطرہ چلتا تھا، لہذا ایک بہت بڑا کام اور بلکہ انسانیت کے ساتھ بہت بڑی خیانت انہوں نے جو کی، وہ کچھ مذاہب اور کچھ جعلی مذاہب، کچھ استثماری مذاہب کو وجود میں لانا تھا۔ چونکہ عالم اسلام بڑے بڑے دو دھڑوں میں تقسیم تھا، تشیع اور تسنن، شیعہ اور سنی، لہذا انہوں نے بہت پلاننگ کے ساتھ بوڑھے استعمار برطانیہ نے، اور ان کا جو MI6 ہے جو ان کا ایک بہت پرانا جاسوسی ادارہ ہے، انہوں نے بڑے پلاننگ کے ساتھ 4 مذاہب کی بنیاد رکھنے کی پلاننگ کی۔ ان 4 میں سے دیکھیں آپ، یہ غور طلب ہے، 4 مذاہب میں سے 2 شیعوں میں اور 2 سنیوں میں۔ اچھا، 2 شیعوں میں بھی، ایک عرب میں اور ایک عجم میں، 2 سنیوں میں بھی، ایک عرب میں اور ایک عجم میں، یعنی 4 مذاہب کی انہوں نے اس طرح پلاننگ کی کہ 2 مذاہب اہل سنت میں ایجاد ہو جائیں اور 2 مذاہب شیعوں میں ایجاد ہو جائیں، اور اسی طرح 2 مذاہب عرب دنیا میں ایجاد ہو جائیں اور 2 مذاہب عجم دنیا میں ایجاد ہو جائیں۔ اب ان کے لیے انہوں نے جن شخصیات کو بھی چنا، چونکہ واضح ہے کہ ایک عام شخص کے پیچھے تو لوگ نہیں آتے، اور اس کا ایک خوبصورت نام ہونا چاہیے، اور اس کا ایک اچھا وجہ ہونا چاہیے، ایک پرسنالٹی ہونی چاہیے، تو یہ تمام چیزیں انہوں نے مد نظر رکھی اور دقیق پلاننگ کیا انہوں نے۔ اب میں ترتیب وار گنتا ہوں۔ انہوں نے سنی عرب میں ایک شخص کو چنا محمد کے نام سے، جس کا نام پورا نام محمد بن عبد الوہاب ہے۔ اب نام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اپنی جگہ پر وہ لکھا پڑا آدمی تھا، اور تیز آدمی تھا، بولنے والا آدمی تھا، نام اس کا محمد ہے۔ محمد کا نام بھی ایسے ہے کہ لوگ اسے جذب ہو جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے سنی عرب میں یہ نام چنا، اور اس کے لیے انہوں نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ جگہ جو ہے عربستان میں نجد کا علاقہ تھا۔ نجد سے اس شخص کو انہوں نے چنا، اور اس کے نام سے انہوں نے وہابیت کے نام پر ایک فرقہ بنایا، اور عرب شیعہ کے لیے، شیعہ عرب کے لیے
انہوں نے شیخ احمد کا نام چنا. شیخ احمد. اب احمد بھی ایک خوبصورت نام ہے، اور اس کے لیے انہوں نے عربستان ہی میں سے احسا ایک علاقہ ہے جہاں پر شیعہ آبادی ہے کافی زیادہ، تو انہوں نے یہ علاقہ چنا اور اس نام سے انہوں نے شیخیت فرقے کی بنیاد رکھی. دو ہو گئے، عرب سنی اور عرب شیعہ. اب عجم سنی، چونکہ عجم سنی جو ہے بہت بڑا علاقہ، وہ بر صغیر کا علاقہ تھا. بر صغیر کے لیے انہوں نے جو نام انتخاب کیا اس کا نام ہے غلام احمد. غلام احمد. اب نام دیکھیں، یہ بھی خوبصورت نام ہے. خوب، انتخاب کہاں کس علاقے سے کیا؟ بر صغیر سے. خوب، یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ سنی عجم کے لیے. اور شیعہ عجم کے لیے انہوں نے ایران کا انتخاب کیا، اور ایران میں جو ہے ایک نام انہوں نے جو وہ کیا، تقریباً اس میں ہم کہہ سکتے ہیں چند نام ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو ہے محمد علی باب ہے. محمد علی باب. اسی طرح ایک مرزا حسین ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اس کا بیٹا بھی آتا ہے. تو یہ نام دیکھیں، بہاؤلہ خوبصورت نام ہے، مرزا حسین خوبصورت نام ہے، محمد علی باب، محمد علی خوبصورت نام ہے. یہ نام انتخاب کیا، اور اس نام سے جو فرقہ وجود میں آیا اس کو بابی بھی کہتے ہیں، بابیت. اور چونکہ ایک شخص نے بہاؤلہ نے اس کو پروان چڑھایا، اس لیے اس کو بہائیت کے نام سے بھی شہرت ملی، اور آج البتہ یہ بہائیت کے نام سے شہرت پایا ہے. پس سن 1800 عیسوی میں، اس صدی میں، انگریز استعمار نے MI6 نے عالم اسلام کو مزید تقسیم کرنے کے لیے ان 4 فرقوں کی بنیاد رکھی، جو میں نے عرض کیا کہ 2 شیعوں میں، 2 سنیوں میں، 2 عرب میں اور 2 عجم میں. خوب، اس میں البتہ اس کی کچھ تفصیلات ہیں. وہ یہ ہیں کہ جہاں تک اہل سنت میں 2 فرقوں کا تعلق ہے، وہابیت، تو وہ بہت تیزی سے پروان چڑھا، بہت تیزی سے، بلکہ اسلام ہی کے نام سے وہ پروان چڑھا، اور انہوں نے جو ہے کافی رشد و ترقی کی، اور پھر وہاں پر باقاعدہ حکومت بن گئی عربستان میں ان کی. اور دوسری جو فرقہ جو غلام احمد کے نام سے، احمدی یا قادیانی کے نام سے جو بنایا، وہ بر صغیر میں اس نے بھی کافی پروان چڑھا اور کافی رشد و ترقی کی. اور لیکن جو شیعہ دنیا میں جو 2 فرقے بنائے، ان کے سامنے کچھ رکاوٹیں تھیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ ان فرقوں کے سامنے جو ہے وہ اجتہاد تھا، مجتہدین. چونکہ عراق میں بھی اور ایران میں بھی بڑے بڑے شیعہ مجتہدین موجود تھے، جو قطعاً مذہب میں انحراف کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور بلکہ وہ سختی سے مقابلہ کرتے تھے. اس لیے شیعوں میں جو 2 فرقے بنائے گئے وہ اتنی تیزی سے رشد نہ کر سکے. مثلا شیخیت جو ہے وہ اتنی تیزی سے رشد نہ کر سکا جس طرح وہابیت جیسا رشد کیا اس نے، اور اسی طرح بہائیت بھی اتنی تیزی سے رشد نہ کر سکا ایران میں جتنی تیزی سے قادیانی جو ہے بر صغیر میں رشد کر گئے. وجہ جو ہے وہ ان کے مخالفت میں جو ہے اجتہاد کا ہوتا. اب میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں مختصر ان کے عقائد کے بارے میں، کہ انگریز استعمار نے MI6 نے اسلام کے کن چیزوں کو ٹارگٹ بنایا ان 4 فرقوں کے ذریعے سے. اب دیکھیں، ان میں ہر فرقے کا اپنا ایک الگ ٹارگٹ ہے، ایک چیز کو وہ فوکس کرتے ہیں. میں صرف کلیات بتاتا ہوں، جزیات کی شاید ابھی ٹائم نہ ہو. جہاں تک وہابیت کا تعلق ہے تو ان کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ
رسول خدا کی جو روحانی پہلو ہے اس کو کم کیا جائے، اور اولیاء اللہ اور جو انسان کا ایک روحانی جو پہلو ہے اس کو جو ہے ڈیمیج کیا جائے، اولیاء اللہ کی تقریباً نفی کیا جائے، شفاعت کی اور رسول خدا کی جو روحانی پہلو ہے اس کی نفی کی جائے، اس کو کم کیا جائے، اس کو ڈیمیج کیا جائے۔ ان کا اصل ہدف یہ تھا۔ جو قادیانی یا احمدی جس کو کہتے ہیں بر صغیر میں جو بنایا گیا، اس کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ خود ختم نبوت کو ڈیمیج کیا جائے۔ ختم نبوت ایک اصل ہے جس پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ نبوت جو ہے وہ رسول خدا پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ایک بنیادی ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کو ڈیمیج کرنے کے لیے یہ فرقہ بنایا گیا کہ باقاعدہ جعلی نبوت کا سلسلہ جاری رکھا جا سکتے۔ اور جہاں تک شیخیت جو فرقہ ہے، شیخ احمد احسائی کے ذریعے سے جو بنایا گیا، شیخ احمد احسائی کے ذریعے سے، تو اس کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ دین میں جو ہے غلو پیدا کیا جائے۔ غلو یعنی دیکھیں بالکل وہابیت کے بالکل اپوزٹ۔ وہابیت جو ہے نا وہ بھی یعنی صحیح صراط مستقیم سے نکل رہے ہیں اور خارج ہو رہے ہیں، یہ بھی خارج ہو رہے ہیں، لیکن وہ جو ہے وہ روحانی پہلو کو مکمل ڈیمیج کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اور یہ فرقہ جو ہے یہ غلو کے حد تک تجاوز کرتے ہیں، اور یعنی اپنے اس اعتدال سے لوگوں کو نکالنا، ان کا فوکس یہ ہے۔ اور جہاں تک بہائیت کا فوکس ہے، اس کے ذریعے MI6 نے اور برطانوی استعمار نے کیا مقصد حاصل کرنا ہے، اس کے ذریعے سے وہ عقیدتی انحراف کے ساتھ ساتھ اخلاقی انحراف پیدا کرنا، مسلمانوں میں اخلاقی انحراف پیدا کرنا، اور بعض مسلم چیزیں جو ایک طرف سے عقیدتی دائرے میں آتے ہیں، دوسری طرف سے اخلاق کے دائرے میں آتے ہیں، ان کو ڈیمیج کرنا۔ مثلا بعضوں کا جو ہے محارم کے ساتھ شادی اور اس قسم کی چیزیں، اور یعنی اخلاقی بے رہ روی، فوکس یہ ہے۔ خوب، البتہ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں اس طرف اشارہ کروں گا کہ بر صغیر میں، پاکستان ہندوستان میں، چونکہ جہالت جو ہے وہ زیادہ ہے، لوگوں کا مطالعہ کم ہے اور اسٹڈی نہیں ہے، تاریخ سے واقفیت تھوڑا سا کم ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر جو قادیانی ہیں، جو احمدی ہیں، ان کے بارے میں تو حساسیت پایا جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، ان کی مخالفت کرنی چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، حد سے زیادہ کرنا چاہیے، اور جس حد تک ہے اس سے بیشتر وہ کرنی چاہیے، اس کے خلاف مقاومت کرنی چاہیے۔ لیکن بہائیت کے بارے میں یہاں لوگ کوئی زیادہ معلومات نہیں رکھتے، ان کو کوئی خاص احساس نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک فرقہ ہے۔ البتہ بہائیت جو ہے وہ ایران میں ناکام ہو چکا ہے، انقلاب اسلامی ایران کی وجہ سے، تو اس کا بالکل راستہ رک گیا۔ ابھی بہائیت نے جو ہے اپنا رخ کیا ہے بر صغیر کی طرف اور یورپ کی طرف، یورپ، بر صغیر، امریکہ اور حتی افریقہ، اس کی طرف اپنا رخ کیا ہے۔ اور اگرچہ ان فرقوں کی جو بنیادی جو بنانے والے ہیں وہ MI6 اور برطانیہ ہے، لیکن ابھی اس وقت بہائیت کا جو مرکز ہے وہ اسرائیل کے شہر حیفا میں ہے۔ تل ابیب کے قریب ایک شہر ہے حیفا، جس طرح تل ابیب اسرائیل کا سیاسی مرکز ہے، اسی طرح جو ہے حیفا جو ہے اسرائیل کا آئیڈیالوجی کیا ہے، مرکز ہے اور نظریاتی مرکز ہے۔ خوب، جس طرح مثلا ہمارا جو ہے مدینہ ہے، مدینہ منورہ ہے، ایک نظریاتی مرکز ہے، اس طرح اسرائیل کا جو نظریاتی مرکز ہے وہ ہے حیفا، اور ان کے سارے بڑے بڑے جو ادارے ہیں اور مذہبی ادارے وہ حیفا میں ہیں۔ خوب، تو یہ ایک وہ ہے، تعجب کی بات ہے کہ بہائیت جو اگرچہ جس کو ہم اسلام کی شاخ نہیں سمجھتے، وہ خارج از اسلام ہے،
اور وہ تو وہابیت، شیخیت اور قادیانیوں سے زیادہ اسلام کے مخالف ہیں. یعنی ان کے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں شاید اسلام سے ملتی ہوں، وہ تو اصلاً اسلام سے خارج ہیں. لیکن بہرحال ایک منافقت کا لبادہ وہ اوڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے ان کا ابھی اصل جو مرکز ہے وہ ہے اسرائیل میں، حیفا میں، وہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں. اور پاکستان میں بھی وہ کام کرتے ہیں باقاعدہ. شمالی علاقات سے لے کر کراچی تک مختلف شہروں میں ان کے چھوٹے بڑے مراکز ہیں. وہ اپنے تبلیغ کا ان کا ایک خاص انداز ہے. البتہ دیکھتے ہیں لوگوں کو، یورپ میں ان کا انداز کچھ اور ہے. ممکن ہے وہ اسلام کا نام ہی نہیں لیتے، ڈائریکٹ اپنے نام سے لوگوں کو دعویٰ دیتے ہیں. لیکن بر صغیر میں جو ہے وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دعویٰ دیتے ہیں. لہٰذا یہ ایک خطرناک جرثومہ ہے، جراثیم ہے، اور ایک خطرناک بیماری ہے. اس سے ہمارے عوام کو بھی اور خواص کو بھی اور مذہبی وزارت مذہبی امور کو بھی اور مذہبی اداروں کو بھی حساس ہونا چاہیے اور اس پر جو ہے توجہ دینی چاہیے.